السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں میدان احد میں، جہاں پہ اسلام کی دوسری بڑی لڑائی غزوہ احد ہوئی تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوئی تھی۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ غزوہ بدر کی ناکامی کے بعد مشرکین مکہ بہت زیادہ بدلہ کے انتظار میں تھے، تو انہوں نے یہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنگ مکہ مدینہ کے شہر سے باہر لڑی جائے گی۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ تو اس میں مشرکین کی تعداد 3000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ اسی میں سے 300 کا لشکر جو تھا، عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، وہ واپس لے کے چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو بات ہوئی تھی وہ شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی ہوئی تھی، ابھی آپ جنگ شہر سے باہر کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو 700 صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے آلموسٹ۔ تو یہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی، یہ جو پہاڑی ہے، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا، اور ان کو یہ حکم فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کہ آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا ہے، حتیٰ کہ ہمیں پرندے اچک لے جائیں۔ لیکن مسلمانوں نے شروع میں بہت ہی جوان مردی سے مقابلہ کیا اور مشرکین کے قدم اکھاڑ دیے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب اس پہاڑی پہ کھڑے مسلمانوں نے، تیر اندازوں نے دیکھا کہ مشرکین تو بھاگ رہے ہیں اور دوسرے مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے ہیں، تو وہ بھی پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی اس جنگ کا پاسا پلٹی ہو گیا، کیونکہ مشرکین جب تھوڑا آگے چلے گئے بھاگ کے، تو ان کے لیڈر اس وقت خالد بن ولید تھے، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھاٹی خالی تھی، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے یہاں سے حملہ کر دیا۔ تقریباً صرف 15 صحابہ اکرام اس گھاٹی پہ رہ گئے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھے۔ باقی 35 صحابہ اکرام آلریڈی نیچے اتر چکے تھے، جس کی وجہ سے مشرکین کو یہ ہمت ہوئی کہ انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کافی پسپائی ہوئی، لیکن اس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھو رہے تھے، اور پھر خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو پھر ایک چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم پر لگائی گئی، تو وہ خون آنا بند ہو گیا۔ تو یہ وہ جنگ تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی لاش کا مسئلہ بھی کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور جسم کے اعضاء کاٹ لیے گئے تھے، تو جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دکھ تھا، بعد میں بہت زیادہ دکھ تھا۔ تو یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ وہ 70 صحابہ اکرام جو کہ اس جنگ احد میں، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے بقی اس قبرستان میں ہیں، جو کہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جہاں کے بیچ میں بالکل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، جو کہ تھوڑی دکھائی دے رہی ہے، باقی تقریباً زمین کے ساتھ مل چکے ہیں سب، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ قبرستان، دیکھیں اس میں بیچ میں وہ نظر آ رہی ہے، یہ قبر بنی ہوئی، یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک۔ یہ جو میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں، یہ جو تھوڑا سا نشان ہے، یہ اس کی گرد باؤنڈری وال سے بنائی گئی ہے، تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کو دفن کرنے کے لیے کفن کا بھی سسٹم کم پڑ گیا تھا، تو ایک ایک کپڑے میں 2 صحابہ اکرام کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جاتے کہ کس کو زیادہ قرآن پاک یاد ہے، تو صحابہ اکرام بتاتے کہ ان صحابہ کو تو ان کو آگے ڈال دیا جاتا، جو دوسرے ہوتے ان کو پیچھے ڈال دیا جاتا۔ تو یہاں پہ وہ 70 صحابہ اکرام مدفن ہیں۔ اللہ پاک شہدائے احد کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ وہ جگہ ہے، دیکھیں یہ پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے۔ تو یہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے احد کا، جس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں احد سے محبت ہے۔ اور یہ احد کا پہاڑ، اس کے اوپر بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے کہ پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عود رک جا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ تو پہاڑ رک گیا۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 قرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر۔ تو آپ دیکھیں گے یہ پہاڑ بہت دور سے یہ پہاڑی سلسلہ چلتا ہے، یہ سارا احد کا پہاڑ ہے جو کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ۔ یہ اتنا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کے برابر صرف ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب اس پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ قبر تک جاتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ 2 قرات مطلب 2 احد پہاڑ کے برابر، مطلب 1 احد پہاڑ جتنا ہے اس کا پھر ڈبل ثواب۔ تو ناظرین دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنے بڑے بڑے اجر چھپے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ غزوہ احد لڑی گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بذات خود اس میں زخمی ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر بھی یہیں پہ، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کے منہ پہ کپڑا ڈالتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، ان کے پاؤں پہ کپڑا ڈالتے تو منہ کھل جاتا، یعنی کہ ایک ہی چادر تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا منہ ڈانپ دو اور پاؤں کی طرف جو زرخیز گھاس ہے وہ ڈال دو۔ تو دیکھیں کیسے کیسے مناظر یہاں پہ ہوئے تھے۔ اس وقت صحابہ اکرام کو دفن کیا گیا تھا بغیر جنازہ کے، جنازہ بھی نہیں کیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سالوں بعد آ کے شہدائے احد پہ جنازہ پڑھی تھی، کافی سالوں بعد آ کے۔ تو اللہ پاک تمام شہدائے احد کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ تو ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔